السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ ان تمام اسٹوڈنٹ کا، اپنے بھائیوں کا، بہنوں کا اپنے چینل اونلی فار ایجوکیشن پہ دل سے خیر مقدم کرتا ہوں، استقبال کرتا ہوں۔ یہ جو میں آپ لوگوں کو پڑھا رہا ہوں مصنفین کے حیات و خدمات تو بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ آپ جس امتحان میں جا رہے ہو، اگر کلاس 10th میں ہے، انٹر میں ہے، بی اے میں ہے، اگر آپ کے چیپٹر میں ان کا نام آتا ہے تو آپ کو دھیان سے پڑھنا ہوگا۔ اس کے علاوہ اگر آپ کسی کمپٹیٹیو ایگزام میں جا رہے ہیں، کمپٹیشن میں جا رہے ہیں، تو آپ کو ان تمام کے بھی حالات کی خدمات کو ایک بار پڑھنا ضرور پڑے گا۔ اور یہ جو اپنے نام دیکھ رہا ہے، ہم نام دیکھ رہے ہیں محمد اقبال صاحب، ان کو کہتے ہیں علامہ اقبال صاحب۔ یہ ایسے زبردست رائٹر ہیں کہ پوری انسانیت، پوری اسلامیت، پوری دنیا ان کو سلام کرتی ہے، ان کے حسن جمال کی، ان کی کاوش کوشش کی اور ان کے اچھے سوچ کی۔ میں بھی اپنے طرف سے جناب علامہ اقبال صاحب کا دل سے خیر مقدم کرتا ہوں، اور میں ان کے لیے بہت ساری دعائیں دیتا ہوں کہ اللہ ان کو اپنی قبر میں جنت کی باغ بنائے اور ان کی رحمت کروٹے کروٹے ان کے رحمت عطا فرمائے۔ آپ آمین لکھ دیجیے ایک بار۔ بہت اچھے زبردست رائٹر ہیں اور پوری دنیا ان کو تسلیم کیا ہے کہ ایسے رائٹر پھر دوسرے کوئی نہیں بنے ہیں۔ آئیے ان کے بارے میں ڈیٹیل جانیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم جانیں گے علامہ اقبال کی پوری جیونی کو۔ امتحان میں اس سے کتنے کوشچن بنتے ہیں، ایک ایک پوائنٹ میں آپ کو سکھاؤں گا اور آپ کو نوٹ کر لینا ہے۔ اگر آپ کی ضرورت پڑے تو آپ مجھ سے اس کا مکمل PDF لے کر کے آپ تیاری کر سکتے ہیں۔ چلیے، نمبر 1 ہوگا کہ علامہ اقبال صاحب کی پیدائش کب ہوئی؟ تو دیکھ رہے ہیں 1877 میں ان کی پیدائش ہوئی۔ یہ آپ کا سوال نمبر 1۔ ایسے پوائنٹ بائی پوائنٹ بتاؤں گا تو آپ کے امتحان میں ادھر ادھر کی باتیں فال نہیں، جو امپورٹنٹ ہے، جو امتحان میں اکثر پوچھے جاتے ہیں، وہی میں آپ کو بتاؤں گا، دھیان سے سنیے گا۔ اب دیکھتے ہیں نیکسٹ میں کہ علامہ اقبال ڈاکٹر محمد اقبال سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ سوال کیا بنتا ہے کہ علامہ اقبال کی پیدائش کہاں ہوئی؟ بولیں گے سیالکوٹ میں۔ کہاں ہوئی؟ سیالکوٹ میں۔ انہوں نے سیالکوٹ میں امتیاز کے ساتھ انٹرنس کا امتحان پاس کیا، پھر لاہور میں اعلیٰ تعلیم پائی۔ سوال بنے گا کہ علامہ اقبال نے اعلیٰ تعلیم یعنی اچ شکشا کہاں پائی؟ تو آپ بولیں گے کہ لاہور میں۔ کہاں بولیں گے؟ لاہور میں۔ کچھ دن بعد وہ یورپ گئے اور انگلستان سے قانون کی اور جرمنی سے فلسفے میں ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی۔ پوچھ رہا ہے کہ انہوں نے قانون کی پڑھائی کہاں سے پڑھی؟ بولیں گے انگلستان سے۔ اور جرمنی سے کیا؟ فلسفے کو سیکھا، اور پھر ڈاکٹریٹ یعنی کہ ڈاکٹر بھی بنے۔ کہاں کی ڈگری حاصل کی؟ ان تمام چیزوں کو امتحان میں آپ سے پوچھ سکتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو دھیان سے سنیے گا۔ ابتدائی تعلیم کے زمانے ہی سے علامہ اقبال شعر کہنے لگے تھے۔ پوچھ سکتا ہے کہ علامہ اقبال جو ہے نا شعر و شاعری کب سے شروع کیا تھا؟ تو بولیں گے ابتدائی تعلیم یعنی کہ بالکل شروعات سے ان کا ایک شوق رہا ہے، ذوق رہا ہے کہ تعلیم کے دوران سے شروع سے انہوں نے شعر و شاعری شروع کر دیا تھا۔ علامہ اقبال نے شاعری کی ابتدا غزل سے کی۔ یہ امتحان میں پوچھا گیا تھا کہ علامہ اقبال نے اپنی شاعری کی شروعات کہاں سے کی تھی؟ بولیں گے غزل سے کی تھی۔ کہاں سے؟ غزل سے کی تھی۔ اور داغ سے اصلاح لی۔ پوچھ سکتا ہے امتحان میں کہ علامہ اقبال نے اپنے شاعری کی اصلاح کس سے لی؟ بولیں گے داغ سے۔ کون داغ ہیں؟ داغ دہلوی صاحب، جو زبردست رائٹر ہیں، شاعر ہیں، ان سے انہوں نے اصلاح لی، یعنی کہ ان سے سیکھا ہے۔ آگے چل کر انہوں نے اپنی شاعری کو اپنے پیغام اور فکر کی اظہار کا ذریعہ بنایا۔ جو شاعری کرتے تھے تو عوام میں، انسانوں میں، مسلمانوں میں کیا پیغام دینا چاہتے تھے، اسی طرز پر انہوں نے شاعری شروع کیا تھا۔ اور وہ حرکت و عمل اور خودی کی تعلیم دیتے ہیں، یعنی کہ انسان کو چاہیے کہ انہوں نے کہا تھا شعر کہ خودی کو کر اتنا بلند، ہر تدبیر سے آگے، کہ خدا خود ہی پوچھے بندے سے بتا تیری رضا کیا ہے۔ یعنی چاہتے تھے کہ انسان خوددار بنے، خود غرض نہیں بنے، دھوکہ باز نہیں بنے۔ یعنی بہت ساری عملی چیزوں کو ہمارے سامنے انہوں نے رکھا ہے کہ انسان کو کیسے بننا چاہیے۔ ان خوبیوں کی انسانیت کے بقا کے لیے ضروری سمجھ رہے ہیں۔ انسان خوددار بنے گا تو اپنے ساتھ ساتھ عوام کو بھی بقا کی حفاظت کر سکتا ہے۔ ان کے کلام میں موسیقیت اور زور بیاں تھا، یعنی کہ بہت اچھے انداز کے ان کے بیان ہوتے تھے۔ انہوں نے لفظوں کے انتخاب میں بڑی ہنرمندی کا ثبوت دیا ہے، اسی لیے ان کے اشعار میں خوش آہنگی بہت ہے، یعنی کہ خوش مزاجی، خوش آہنگی ان کے اشعار میں بہت زیادہ ہیں۔ اردو میں ان کے مجموعے، یہ بہت امپورٹنٹ کوشچن ہے، اس کو نوٹ کیجیے گا۔ اردو میں ان کے مجموعے بانگ درا 1، بال جبریل 2، ضرب کلیم 3 اور ارمغان حجاز، یہ تمام چیزیں ان کے
اردو میں مجموعے میں ان کے شامل ہیں۔ امتحان میں پوچھتا ہے کہ بانگ درا کس کی کتاب ہے؟ علامہ اقبال صاحب کی۔ بال جبریل کس کی ہے؟ علامہ اقبال صاحب کی۔ ضرب کلم کس کی ہے؟ علامہ اقبال صاحب کی۔ ارمغان حجاز کس کی ہے؟ علامہ اقبال صاحب کی۔ کسی کتابوں کو نام دے کر کے آپ سے پوچھ سکتا ہے کن کتاب ہے۔ فارسی میں ان کی شاعری کے کئی مجموعے بھی شائع ہوئے ہیں۔ فارسی میں ان کے شاعری کے بہت سارے مجموعے شائع ہوئے ہیں۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں، اقبال کو 20ویں صدی کا سب سے بڑا ہندوستانی شاعر کہا جاتا ہے۔ امتحان میں پوچھ سکتا ہے آپ سے کہ کس شاعر کو ہندوستان کے شاعروں میں سب سے بڑا مانا گیا ہے؟ آپ بتائیں گے کہ علامہ اقبال صاحب کو۔ کس کو؟ علامہ اقبال صاحب کو، جہاں بتا رہا ہے کہ اقبال کو 20ویں صدی کا سب سے بڑا ہندوستانی شاعر کہا جاتا ہے۔ انہوں نے ہندوستانیوں اور خاص کر ہندوستانی مسلمانوں کو ذہنی اور تہذیبی غلامی سے آزاد کرایا اور یورپ کے علوم سے مرعوب ہونے کے بجائے یورپ سے استفادہ کرنا سکھایا اور بتایا کہ یورپ کی تہذیب مادہ پرستی اور بے انصافی پر مبنی ہے، اسے بہت جلد زوال آ جائے گا۔ یعنی یورپ میں جو سسٹم چل رہا ہے، جو لا قانون چل رہا ہے، جو رواج چل رہا ہے، وہ بہت جلد ختم ہو جائے گا۔ آپ اس سے نصیحت لیں، آپ کو الگ زندگی گزارنا ہے اور اپنے اسلامی کلچر کے ساتھ ساتھ اپنے دیش کی کلچر کو اختیار کرنا ہے۔ یورپیوں سے آپ کو بچنا ہے۔ یہ شکشا اور تعلیم علامہ اقبال صاحب نے اپنے تمام شاعری میں اور اپنے تمام مکتوبات میں لکھا ہے۔ علامہ اقبال کی شاعری میں فلسفہ، تغزل، ڈرامہ، پیغام عمل اور مذہب اسلام سب طرح کے گھل مل کر ایک ہو گئے ہیں۔ وہ اپنی طرح کے بے نظیر چیز بن گئی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ علامہ اقبال صاحب نے ہر چیز کو ایک اسلامی سانچے میں اور مذہبی سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کیا ہے اور ہندوستانی قانون کے پاس رکھتے ہوئے ہر چیز کو انسانوں کو اور خاص طور سے مسلمانوں کو ایک اچھا پیغام دیا ہے کہ انسان کو اپنے مذہب کے پاسبانی کرنی چاہیے، ان کی حفاظت کرنی چاہیے اور ساتھ ہی ساتھ اپنے دیش کی بھی حفاظت کرنی چاہیے۔ یہ علامہ اقبال کا آخری سانس تک ان کا پیغام رہا ہے۔ یہ ان کی خاص چیزیں تھیں۔ پھر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کیسے کیسے کوشچن بنتے ہیں، اس کے ایک بار اور ریویژن کے طور پر کر لیجئے، شاید آپ کو یاد رہ جائے۔ دیکھیے اس میں سوال کیا کیا بن پا رہا ہے۔ سوال نمبر 1، علامہ اقبال کی پیدائش کب ہوئی؟ تو آپ کو یاد کرنا ہے علامہ اقبال کی پیدائش 1877 میں ہوئی، اور لاسٹ میں یاد کرنا ہے کہ علامہ اقبال کا انتقال کب ہوا؟ تو 1938 میں ان کا انتقال ہوا۔ یہ 2 کوشچن ہو گئے۔ 3 میں ہے علامہ اقبال کی پیدائش کہاں ہوئی؟ تو سیالکوٹ میں ہوئی، اور پھر اس کے بعد انہوں نے کون کون سی کتابیں لکھی ہے اور کہاں سے ڈگری حاصل کیا؟ تو انگلستان سے قانون کو پڑھا ہے اور جرمنی سے فلسفے کو پڑھا ہے اور ڈاکٹریٹ کی ڈگری بھی حاصل وہیں سے کی ہے۔ اور اس کے بعد انہوں نے اپنی شاعری کا شروعات کس سے کیا ہے؟ یاد کریں گے کہ اپنی شاعری کی شروعات غزل سے کیا۔ کس سے کیا؟ غزل سے کیا ہے۔ پھر پوچھ سکتا ہے امتحان میں کہ علامہ اقبال نے اصلاح کس سے لی؟ تو داغ دہلوی سے اصلاح لی۔ یہ تمام کوشچن امتحان میں آپ سے پوچھے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد سے آخر میں یہ دیکھیں گے کہ ان کی کون کون سی کتابیں ہیں جو قابل تعریف ہیں اور جو مشہور ہیں اور چرچت ہیں، امتحان میں پوچھے جاتے ہیں۔ 1 بانگ درا، 2 بال جبریل، ضرب کلیم اور ارمغان حجاز۔ یہ 4 کتابوں کو آپ کو دماغ میں رکھنا ہوگا۔ ان کی کتابیں بہت مشہور ہیں۔ اور آخری سوال، علامہ اقبال کو 20ویں صدی کا سب سے بڑا ہندوستانی شاعر کہا جاتا ہے۔ سوال بنے گا کہ کس شاعر کو ہندوستان کا 20ویں صدی کا سب سے بڑا شاعر مانا گیا ہے؟ 4 وکلپ دے گا، آپ کو علامہ اقبال کو چننا ہے۔ جی، وہ تمام ان کی کہانیاں رہے، حیات و خدمات رہے، جنہوں نے بہت سارا کام کر کے ہم انسانوں کو، خاص طور سے مسلمانوں کو اور آگے بڑھنے کا پیغام دیا ہے۔ ہم سب یہی کہیں گے کہ علامہ اقبال صاحب کی یہ دعائیں کریں گے کہ اللہ ان کی قبر میں کروٹے کروٹے جنت رحمت عطا فرمائے۔ پھر ملتا ہوں کسی خاص ٹاپک لے کر کے حیات و خدمات کا، تب تک کہ اللہ حافظ۔ ہماری کاوش اچھی لگی ہو، آپ کو کچھ خاص سکھایا ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔